ناظرین، میں جب عظیم بلکہ عظیم ترین سمجھتا ہوں انور مسعود صاحب اور ان جیسے لوگوں کو، تو اس کے ایک پہلو نہیں ہے. آپ صرف اس پہلو کو دیکھ لیجئے کہ کچھ ہی عرصہ قبل ان کی رفیق حیات، اور ایسی رفیق حیات کہ جو نصیب والوں کو ملتی ہے، کہ جو ہم سخن بھی ہو، جو ہم نظر بھی ہو، جو ہم فکر بھی ہو، وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئی، وہ اس دار فانی سے رخصت کر گئی. اور ہم تو حیران تھے کہ اس صدمے کو کس طریقے سے انہوں نے سہا ہوگا اور سہ رہے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ان کا بڑا فن ہے کہ آج بھی 2 مہینے بعد وہ بیٹھ کے ہم میں دکھ کی بجائے وہ خوشیاں بانٹ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مجھ پہ اور پوری قوم پہ اتنا حق ہے بی بی مرحومہ کا کہ ان کے ذکر کے بغیر ہمارا پروگرام میں تصور بھی نہیں کر سکتا. تو نصوصہ ایک تو یہ بتائیے جی کہ آپ کی اور بی بی کی، آپ کلاس فیلو بھی تھے؟ جی کلاس فیلو بھی تھے. اچھا. بلکہ بہت لوگ مجھ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے محبت کی شادی کی، تو میں ان سے کہتا ہوں کیا نفرت کی کرنی چاہیے؟ سیدھی بات ہے. ہاں. تو البتہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی نیک خاتون تھیں، اور انہیں خاص طور پہ فارسی آپ کی زیادہ اچھی تھی یا ان کی؟ میں یہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا چونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ میں بتا دوں کہ جس سال ہم دونوں نے امتحان دیا تھا ایم اے فارسی کا، تو میں پنجاب بھر میں فرسٹ آیا تھا. ٹھیک. اور وہ ان کو بھی ماشاءاللہ انہیں بھی فرسٹ ڈویژن ملی تھی. تو بہرحال ان کو جو سب سے زیادہ محبت تھی وہ قرآن سے تھی. وہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایک ہی کام، پہلے تو فارسی پڑھاتی رہی مختلف کالجز میں، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو درس دیا ہے قرآن کا، اس میں کوئی انہوں نے ناغہ نہیں کیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کا انتقال بھی ماہ رمضان میں ہوا. 3 روزہ تھا اور وہ روزے سے تھیں، اس دن بھی وہ روزے سے تھیں. اور ان کے بارے میں آپ نے میں نے ایک لکھا شعر کہا تھا کہ خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا. سونا بھی تھا، ہیرا انسان بھی تھا. تو بس جی اللہ انہیں ان کی مغفرت فرمائے. وہ بہت ہی اپنا انہوں نے بہت اچھی زندگی گزاری. یعنی مجھے ایک دن پہلے وفات سے کہا کہ یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے تو یہ زکوٰۃ کا حساب کرے کہ آپ نے کس کو کتنی دیتے. مطلب اس سلسلے میں وہ بہت بس اللہ آپ کو صبر دے اور ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. لیکن ان کے بارے میں جو نظم آپ نے جی ایک 2-4 شعر ہیں. دل میں ہے اس کی یاد کی خوشبو بسی ہوئی، دل میں ہے اس کی یاد کی خوشبو بسی ہوئی، کیا پھول تھا کہ شاخ زماں سے اتر گیا. برانچ آف ٹائم، شی از نو مور آن دا برانچ آف ٹائم. جی دل میں ہے اس کی یاد کی خوشبو بسی ہوئی، کیا پھول تھا کہ شاخ زماں سے اتر گیا. لگتا ہے یوں کہ چند مہینوں کی بات تھی، 55 برس کا عہد رفاقت گزر گیا. 55 برس کا عہد رفاقت گزر گیا. دنیا رواں دواں ہے اگرچہ اسی طرح،
دل میں مفارقت کا وہ لمحہ ٹھہر گیا، دنیا رواں دواں ہے اگرچہ اسی طرح، دل میں مفارقت کا وہ لمحہ ٹھہر گیا، اور قرآن سے اس کو تھی وہ محبت کے بالیقین، اس کا جو آخرت کا سفر تھا سمر گیا، اس کا جو آخرت کا سفر تھا سمر گیا۔ انور نے جس گھڑی بھی، ان کا نام صدیقہ بر وزن رفیقہ، انور نے جس گھڑی بھی صدیقہ کے واسطے دستے دعا اٹھایا تو اشکوں سے بھر گیا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ لیکن انور صاحب میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، جس دن ان کی رحلت ہوئی تو میں سوچ رہا تھا، اور پھر خصوصاً جب آپ کے یہ اشعار نظر سے گزرے، جی جب آپ کے یہ اشعار نظر سے گزرے تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے تو ہمیشہ سنجیدہ موضوعات کے بارے میں مزاحیہ شاعری کی ہے، تو مجھے یہ ڈر تھا کہ اس کے بعد انور صاحب اس رفاقت کے خاتمے کے بعد جو ہے مزاحیہ شاعری کیسے کر سکیں گے، تو ان کی رحلت کتنے سوچ پہ فرق ڈالا ہے۔ یہ ہے کہ یہ ان کی وفات کے وقت بھی یہ کرونے کا مسئلہ موجود تھا، اور اس کے بعد بھی میں نے کرونے، دیکھیے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا مزاح کیا ہوتا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ اس میں ایک اور نکتہ ڈال دو، یہ مزاج ہوتا ہے، آدمی اپنے مزاج سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، میں کہہ رہا ہوں کہ اختتام آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہو، اور آپ نے ریسنٹلی بچوں کے لیے ایک نعت جو لکھی ہے، اگر اس سے ہمارے پروگرام کا اختتام کریں گے ہم، تاکہ برکت پیدا ہو جائے۔ بہت اچھا، میں نے، آپ یوں سمجھیے کہ یہ عید کے لیے میں بچوں کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ بالکل، اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اردو ادب میں بچوں کے بارے میں لٹریچر کی کمی ہے، اور یہ نعت ہے حضور کی سیرت کے بارے میں، اس میں نے کوشش کی ہے کوئی مشکل لفظ نہ آئے، اور دوسری کوشش یہ کی ہے کہ واقعات جو ہیں ان کی صحت جو ہے وہ ثابت ہو۔ جی، تو میں عرض کرتا ہوں کہ جب وہ سفر پر جایا کرتے، جب وہ سفر پر جایا کرتے، سر پر بادل سایہ کرتے، جب وہ سفر پر جایا کرتے، سر پر بادل سایہ کرتے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، ان کا نام لبوں، اس سے پیارا کوئی نام نہیں، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، کن نجوم۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کی، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کی ذات ایک شہر نرالا، علم اس شہر کا رہنے والا، انا مدینۃ العلم۔ جی، ان کی ذات ایک شہر نرالا، علم اس شہر کا رہنے والا، اور یہ بھی تاریخی بات، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ ان سے بچھڑ کر، وہ جو کھجور کا پیڑ تھا، جی آپ کو یاد کہ سسکیاں سنائی دیتی تھی جب آپ منبر پر تشریف لے گئے۔ جی ہاں، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ کیسے لوگ تھے مکے والے، دل کے اندھے روح کے کالے، راس نہ آیا انہیں اجالا،
چاند کو شہر بدر کر ڈالا ہے جی، اور جس نے بنائے چاند ستارے، روشنیوں کے چشمے سارے، اس نے انہیں پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا، برفان اعلیٰ کا ذکر، ان کا اس نے انہیں پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا، کتنی عظیم ہے ان کی ہستی، ذکر ہے ان کا بستی بستی، صادق اور امین وہی ہیں، طٰہٰ اور یاسین وہی، ماشاءاللہ، طٰہٰ اور یاسین وہی ہیں، مولا کی پہچان وہی ہے، سب سے بڑے انسان وہی ہیں، وہ مہمان عرش معلیٰ، شعر سنیے، وہ مہمان عرش معلیٰ، وہ مہمان عرش معلیٰ، شان محمد اللہ اللہ، وہ مہمان عرش معلیٰ، شان محمد اللہ اللہ، رحمت ان کی عالم عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ اور اس نعت شریف کے بعد کسی بات کی گنجائش نہیں رہتی، اور اس لیے ہم اجازت لینا چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ جیسے لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ناظرین، آپ امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں امن سے رہیں، خوش رہیں، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔